السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو جمعہ جیسے بابرکت عظیم الشان دن میں دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر 100% عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور مسلمان بنایا، اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت بنا کر پیدا فرمایا جو نبی کے امام الانبیاء ہے، جو نبی کے آخری نبی ہیں، جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور جن کے وجود سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ یہ آسمان کی جو رفعت ہے، بلندی ہے، اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی وجہ سے ہے۔ زمین کی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے۔ دریا کی روانی، موجوں میں طغیانی، پہاڑ میں سختی، چرندے، پرندے، درندے، حیوانات، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر ایک چیز، کائنات کا ہر ایک ذرہ، اس کو وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، فخر رسول، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی، ان کا وجود نہ ہوتا، تو کائنات میں کوئی مخلوق پیدا نہ ہوتی اور کائنات کے کسی مخلوق کا وجود نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے اپنے 2 مصرعے کے اندر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو آشکارا کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، امت کو دکھایا ہے کہ اگر اللہ کے بعد اور اللہ کے ذات کے بعد اگر کسی کی ذات بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اور بے مثال ہے، بے نظیر ہے، تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کبھی اس بات پر احسان نہیں جتلایا کہ تم میری اس نعمت کا استعمال کرتے ہو۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی
جس نعمت کا احسان اللہ نے قرآن کریم کے اندر جتلایا ہے اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، اور احسان اللہ جتلا رہے ہیں۔ کیا احسان؟ کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک رسول کو بھیجا ہے، اور وہ نبی اور رسول ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم کے اندر، اور اپنے صفات کے لیے جو لفظ استعمال کیا، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنہار ہے، جو تمام جہان کو اور تمام دنیا کو پالتا ہے، اس کا پروردگار ہے۔ تو اپنے محبوب کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کے لیے جو صفات استعمال کیا ہے، وہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ کی ذات رب العالمین ہے تو میرے محبوب کی جو ذات ہے وہ رحمۃ للعالمین ہے، یعنی تمام عالم کے لیے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں، پالنہار ہیں، ایسے ہی ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، وہ چاہے چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، جنات ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ الغرض قرآن آپ پڑھتے جائیے، قرآن کے اوراق الٹتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم اور ضروری بات اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ کتنا بڑا تھا۔ دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام آئے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن جس نبی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، محض ان کے نام سے کیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا تو فرمایا یا نوح بسلام منا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا موسیٰ لا تخف۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ۔ اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ الغرض جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محض نام سے تذکرہ کیا ہے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، صفات کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پھر خطاب کیا فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین۔ پھر خطاب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل۔ پھر خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا المدثر۔ اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا ہے وہاں پر رسالت کا تذکرہ فرمایا اور کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر محمد کا تنہا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا کہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم نے جب پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری جگہ جب ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار۔ الغرض میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رتبے کی، آپ کے شان کی، آپ کے عزت کی اور آپ کے مقام کا احترام اور ادب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب نام لیا ہے
تو نام لیتے وقت تنہا صرف محمد کا نام استعمال نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ رسالت کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی صفات جو عمدہ صفات ہوتے ہیں ان صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے آپ کو اور ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں وہ نبی بڑی شان والا ہے، بہت نرالا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب قرآن کریم عطا فرمائی اس کی کوئی نظیر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ایسے ہی جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی بھی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو امت کی طرف بھیج رہے ہیں، گواہ بنا کر بھیج رہے ہیں، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، ڈرانے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، امت کو اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، اور مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر آپ کو ہم بھیج رہے ہیں۔ یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو، ہم نے اپنے محبوب کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے، اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ دونوں جز ملے گا، جب اللہ کی وحدانیت ملے گی، رسول اللہ کی رسالت ملے گی، تب جا کر کسی بندے کا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاتا رہے، پوری زندگی لگاتا رہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مؤذن اگر آذان دیتا ہے اور آذان میں صرف وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، اس کی آذان مکمل نہیں ہوگی۔ کوئی اقامت دینے والا صرف اقامت دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں بولے گا، اس کی اقامت مکمل نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اتحیات کے اندر اگر وہ یہ نہیں کہتا السلام علیک ایھا النبی، اس کی اتحیات مکمل نہیں، اور جس کی اتحیات مکمل نہیں اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ کے اندر، اقامت کے اندر، جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر، اور جمعہ اور عیدین کے خطبے میں اور نماز میں اور کلمے کے اندر، یہ تمام جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تکرار اور تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امت مسلمہ کی کتابوں میں، اس کے اعمال میں اور اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں شائع ہے، بھرا ہوا ہے۔ کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا چاہے، توہین رسالت کرنا چاہے، آپ پر کیچڑ اچھالے یا آپ پر ایلیگیشن لگائے، کمپلین کرے، اس کے کمپلین سے، اس کی شکایت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ قرآن جیسی مقدس کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی گواہی دے رہی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق سب سے بلند ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے با اخلاق، اچھے اخلاق والے ہیں، عمدہ اخلاق والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے عمر کے بارے میں قرآن کے اندر قسم کھائی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، کہ آپ کے زندگی کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن حیات سے رہے اس حیات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو کوئی مٹانا چاہے، کوئی ختم کرنا چاہے اور کوئی بدنام کرنا چاہے تو وہ تو بدنام ہو سکتا ہے، وہ مٹ سکتا ہے، وہ ذلیل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کے شان میں اہانت آمیز جملے کہتا ہے اور اس کے کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کیریکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اولئک فی الاذلین، کہ یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا سے بھی گھٹیا لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذلیل، اور ذلیلوں کا جو ذلیل ہوتا ہے اس کو اذلین کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ گھٹیا نہیں، گھٹیوں سے مہا گھٹیا آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پر کمپلین کرے، اور جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی عزت اور عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور ان کے نام کو اور ان کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ مسلمان، وہ مومن بندہ مکمل نہیں ہو سکتا جب اس کے پاس کوئی بات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس بات پر کان نہ دھرے، یا اس بات میں شک و شبہ کرے، یا اس بات یا اس فیصلے میں اس کو اطمینان اور یقین نہ ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ قسم ہے رب کی، قسم ہے اللہ کے ذات کی، کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس بندے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے میں وہ تردد کرتا ہے، اس فیصلے میں وہ شک کرتا ہے، یا اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی بات پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مکمل ایمان والا بلکہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ذات کی قسم کھا کر اللہ خود اپنی قسم کھا کر قرآن میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ قسم ہے تمہارے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی بات آتی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو سن لو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، اور قرآن جیسی معجزے والی کتاب، جس کتاب پر دنیا عاجز آ گئی، اس کی ایک آیت پیش نہ کر سکی، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ماہرین یہ قرآن کی جیسی ایک آیت پیش نہ کر سکے، وہ قرآن کہتا ہے، اور اس قرآن کا چیلنج ہے، وہ قرآن ایک آدمی کے بارے میں کہتا ہے، ایک آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ماڈل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ وہ چاہے دنیا کے تم کسی کونے میں رہتے ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، لیکن نبی کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہر اعتبار سے رول ماڈل ہے۔ بچوں کو پیار کرنے میں بھی تمہارے نبی کی ذات رول ماڈل ہے۔ اگر تم کسان ہو تو اس میں بھی نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم شوہر ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم باپ ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم دوست ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، مسافر ہو اس میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، مقیم ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اس جملے کے ساتھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی جب بات آتی ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جتنی آیتیں مجھے یاد ہیں، جتنا میرے ذہن میں ہیں، وہ ساری آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ہم جس نبی کی امت ہے اس نبی کی شان کتنی نرالی ہے، اور اس نبی کے بارے میں ایک کھڑمت، ایک ذلیل، ایک گھٹیا انسان اگر کچھ بول دیتا ہے تو پھر
کتنی تکلیف ہمیں ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں کتنا درد ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم ہر ایک چیز پر صلح کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک چیز پر کمپرمائز کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک چیز لٹا سکتے ہیں، لیکن عصمت انبیاء کے ساتھ، نبی کی عزت کے ساتھ، نبی کی شان کے ساتھ ہم کسی طرح کی کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے یہ کہا کہ تم جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دے دیں، جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ نبی کی عزت کو ہم رسوا ہونے نہیں دیں گے، نبی کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دیں گے، نبی کی شان میں کسی کی زبان دراز ہونے نہیں دیں گے، نبی کی عزت کو اچھالنے نہیں دیں گے، نہ نبی کے کیریکٹر کو اور نہ نبی کے نام کو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، اس مقام کے بارے میں جو سب سے بڑا مقام ہے، جو کسی نبی کو حاصل نہیں، جو کسی رسول کو حاصل نہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کو مقام محمود حاصل ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ لا يمکن الثناء کما کان حقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقا، کہ اتنی تعریف ممکن نہیں جس کے حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی شان والا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت والا ہے، تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام دیا، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے، جب لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہوں گے، شافی محشر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کے پلانے کا حق اور محشر میں لوگوں کی شفاعت کا حق صرف آپ کو حاصل ہے، کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھ سے اللہ کی ذات کا دیدار کیا اور ایک ایسا عظیم الشان سفر کیا جس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ آپ نے معراج کے بارے میں مجھ سے کئی بار اس کی تفصیلات سماعت کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ نے زمین سے آسمان کا سفر، آسمان سے عرش معلی تک کا سفر اور خود اپنے دیدار کا سفر، یہ صرف آپ کو نصیب ہوا ہے، آپ کی ذات کو نصیب ہوا ہے، کسی اور نبی اور رسول کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ وہ ساری عزت، وہ سارا مقام، یہ وہ عہدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا چاہے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم گستاخ رسول کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، ہمارا گھر لٹ جائے، ہماری اولاد برباد ہو جائے، ہماری جائیداد برباد ہو جائے، ہم سب کچھ برباد کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے خلاف ایک لفظ، ایک شبد سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل بندہ نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے نزدیک اس کا نبی، اس کا رسول، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی جائیداد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔
اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے خود کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ تمہارے آبا، تمہارے اجداد، تمہارے اموال اور دنیا کی ہر چیز جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے نزدیک نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہیں خیر نہیں مل سکتی، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہیں اللہ کی مدد نہیں مل سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم مومنین کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے دور میں چل رہے ہیں کہ جہاں قدم قدم پر ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ، ہماری کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کے اخلاق کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کے شان اور عظمت کو پڑھیں، لوگوں کو بتائیں کہ تمہیں غلط فہمی ہے، تم جو ہمارے نبی کے نام پر دھبا لگا رہے ہو، ہمارے نبی ویسے نہیں ہیں، ہمارے نبی تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہیں، ہمارے نبی تو کیڑے مکوڑے کے لیے، سانپ اور بچھو کے لیے، فرشتے نورانی، بری، بحری اور انسانی، یہ سارے مخلوق کے لیے ہمارے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ان کو بتائیے، ایک صحابی نے یہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها، کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حب اللہ ورسولہ، کہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور عبادت تو نہیں کی، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو کل قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ رہو گے اور اللہ اور رسول کے ساتھ رہو گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی کامیابی کچھ حاصل نہیں ہوئی، مجھے اس سے بڑی خوشی کچھ حاصل نہیں ہوئی کہ مجھے یہ امتیاز مل گیا، مجھے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہیں کل قیامت کے دن میری مصاحبت حاصل ہوگی، میرا ساتھ حاصل ہوگا۔ تو آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان اس سے مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی طرح کی کوئی گستاخی ہوتی ہے، نام پر کسی طرح کی کوئی گستاخی ہوتی ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہے، اور اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے، اس پر ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی سے تم کو محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ ہمارے نبی سے ہم کو بہت محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، رسول پر ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ فدا کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اس کا لازمی علامت یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، فاتبعونی۔ اگر رسول سے محبت ہے تو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر آؤ، اس کے سنت کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مانی جائے گی اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتا ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے تیسری جگہ کہا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحمت کی بارش کی جائے گی۔ آج ہم رحمت کے لیے، رحم کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں، دشواریاں ہو رہی ہیں، ہر راستے ہمارے تنگ ہو رہے ہیں، ہر راستے میں ہم پریشان ہیں، ہر میدان میں ہم پریشان ہیں، ہر راستہ ہمارا بند ہو رہا ہے۔ روزگار کا راستہ، معاشی راستہ، عبادت کا راستہ، مسجد کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، نبی کا معاملہ ہو، قرآنی تعلیمات کا معاملہ ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی نہ کوئی کمپلین ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، نبی کی اتباع پر اترنا ہوگا، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، نبی کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، نبی کی تعلیمات دنیا تک لانا ہوگا، نبی کی باتوں کو دنیا میں بتانا ہوگا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور یہ ہم ہیں۔ ہم نے بدنام کیا ہے، ورنہ نبی کی تعلیم تو صاف ہے، ستھری ہے، پاک ہے، پوتر ہے، یہ انسانیت کی بات کرتی ہے، یہ امن و امان کی بات کرتی ہے، یہ سکون اور شانتی کی بات کرتی ہے۔ لیکن ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنے کیریکٹر کو گندا کر دیا، ہم نے نبی کی تعلیمات بدنام کر دیا، اس وجہ سے ہمارے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے نبی کی ذات کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی اگر گستاخ رسول ہے تو اس کو ہم دفاع نہ کریں، اس کا ہم جواب نہ دیں اور اس کے ساتھ ہم مصالحت کر لیں، اس کے ساتھ کمپرمائز کر لیں۔ یہ بات تو میں نے آپ سے پہلے کہہ دی کہ مصالحت کسی بھی صورت میں کمپرمائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ہر چیز لٹا دیں گے، نبی کی شان اور نبی کی عصمت کے لیے کسی طرح کے کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے، سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آدمی، کوئی بھی ایک عام انسان دوسرے دھرم والا ہمارے نبی کی شان پر کیچڑ اچھالا کیسے اور وہاں تک پہنچا کیسے؟ کہیں ہمارے اعمال اسباب تو نہیں بنے، کہیں ہمارا کردار اسباب تو نہیں بنا، کہیں ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے زبان کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے نبی کی ذات تو بدنام نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی سے ہم شدید محبت کریں، نبی کی ہم اطاعت کریں، ان کے سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔